أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الفاظ کے معنی یومئذ اس دن، یود چاہے گا، الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا کاش کے برابر ہو جائے، بہم الارض ان کے ساتھ زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گے اللہ سے، ولا یکتمون اللہ اور نہیں چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات، یعنی اللہ سے کوئی بات ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ان کے سارے راز سامنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى واو حالیہ ہے، اس کے بعد حالت ہے، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جانو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبا واو حالیہ ہے، یا عطف حال کے اوپر حال ہے، ولا جنوبا اور نہ ہی جنبی کی حالت میں، الا مگر یہ کہ عابر السبیل کہ تم راستہ کراس کر رہے ہو، گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل جنابت، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط اور یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد، او لامستم النساء یا عورتوں سے مباشرت کرو، فلم تجدو
پس نہ پاؤ ما ان پانی فتیممو سعیدا طیبا، پھر تیمم کر لو سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحو پس مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان عفوا غفورا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 42، اس میں قیامت کے دن، یومئذ قیامت کا دن ہے، جس کا پہلے تذکرہ ہم پچھلی آیت میں کر چکے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب امتوں کو لایا جائے گا اور اس کے اوپر ان کے انبیاء کی گواہی لی جائے گی، اور انبیاء کی گواہی کو جب وہ جٹلائیں گے تو پھر امت محمدیہ کی گواہی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اسی دن کا ذکر ہے ابھی جاری۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن خواہش کریں گے، چاہت ہوگی کافروں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور نبی کی نافرمانی کی، کیا چاہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش، یہ حسرت کا کلمہ ہے لو، کاش کہ وہ زمین کے برابر ہو جائیں، لو تسوی بہم الارض، یعنی ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، نظر ہی نہ آئیں، زمین شک ہو جائے، زمین کے اندر دھنس جائیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا پڑے، ایسا ہول، ایسا ڈر ہوگا، یہ خواہش ہوگی۔ اور صرف یہی خواہش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی خواہشوں کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن کیا کیا چاہیں گے؟ اپنے لیے موت مانگیں گے، اللہ ہمیں موت دے دے۔ اسی وقت جب ان کو نامہ اعمال ملے گا نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے دیا جائے گا، اس وقت موت مانگیں گے، اسی وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ایک موت نہیں مانگو، کئی موتیں مانگے، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، موت میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی صورت میں، اور سب کے سامنے اسے ذبح کیا جائے گا۔ پہلے اس کو پوچھا جائے گا لوگوں سے، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ پہچان لیں گے یہ موت ہے، مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی اور سب کے سامنے ذبح کی جائے گی۔ یہ کافروں کے لیے حسرت میں اضافے کا باعث بن جائے گی، اور مومنوں کے لیے خوشی میں دوام کا باعث بن جائے گی کہ اب موت کو موت آ گئی، اب ہم سے یہ خوشیاں چھینی نہیں جائیں گی۔ کافروں کے لیے حسرت ہوگی کہ اب تو موت کو بھی موت آ گئی، اب ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، مرنا ہی نہیں۔ تو حسرتیں سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حسرتوں کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، پھر دعائیں مانگیں گے موت کی، اللہ کہے گا مانگو دعائیں، اب تو دعا قبولیت کا وقت نہیں ہے، ایک نہیں موت، کئی موتیں مانگو، دعوا هنالك ثبورا، تو یہ ان کی حسرت، ان کے خسارے کا یہ عالم ہوگا
کہ وہ اس طرح کی چیخ رہے ہوں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ دوسری ایک اور حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی سورہ فاطر میں بیان کیا، آیت نمبر 37 میں چیخ رہے ہوں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ، چلا رہے ہوں گے اور کیا رہے ہوں گے ربنا اخرجنا، اللہ اس اتھو کڑ لے۔ یہ حسرت ہے ان کی، کیونکہ یہ دعا ان کی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی مانگ لیں ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس دن کا رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ حسرت کیا ہوگی؟ نعمل صالحا، کاش ہم نے نیک عمل کیے ہوتے۔ ابھی نکال لیں، ہم کر لیں گے نیک عمل۔ غیر الذی کننا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ جواب آئے گا کہ میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی 40 50 60 70 80 سال، اس وقت تمہیں نصیحت نہیں آئی، اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں نیک عمل کر لوں۔ اس وقت اگر تم خیال کر لیتے، اس وقت معافی مانگ لیتے تو تجھے معافی مل جاتی۔ اور پھر میں نے اپنے ڈرانے والے بھیجے وجاءکم النذیر، اور ہماری طرف تو نذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے پاس بہانہ ہی کیا ہے؟ وجاءکم النذیر، آئے تمہارے پاس ڈرانے والے، تم نے ان کی بات ہی نہیں سنی، آج ہم تمہاری نہیں سنیں گے۔ فذوقوا، چکھو اب عذاب، فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں کافر جن کی اللہ سبحانہ وتعالی نے حسرتوں کا قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نیک عمل کر لیتے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا من اصحاب السعیر، ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ ایک اور حسرت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ کافرتوں کی حسرتیں ہیں۔ قیامت کے دن کہیں گے لو کننا نسمع، کاش قرآن کو سن ہی لیا ہوتا، رسول کی بات کو سن ہی لیا ہوتا، حدیثیں پہنچتی ہم نے سن ہی لی ہوتی، پہنچی تھی ہمارے پاس، ہم نے کان ہی نہیں دھرے، سنی انسنی کر دی۔ کاش کہ ہم سن لیتے، ہمیں عقل آ جاتی۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، سن لیتے عقل تو آ جاتی، ہمیں عقل ہی نہ آئی، سنا ہی نہیں۔ اگر سن لیتے، عقل کر لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ تو یہ ساری حسرتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کر دیں قرآن میں کھول کر کہ کل تم نے یہ کہنا ہے، اس وقت تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نصیحت یہ ہے کہ ابھی یہ بات مان لو، ابھی سن لو، ابھی عقل کر لو۔ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے، سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا ربنا قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی، 2 بار موت دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اب ہم معترف ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، فہل الی خروج من سبیل، اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ جہنم میں سے نکلنے کا راستہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم یہ پرانے والی جو ہماری وتیرہ تھا نا کفر کا، اس پہ ہم نہ چلیں اور نیکی کے راستے پہ چل کے آ جائیں۔ تو یہ حسرتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب کو، ان کے سارے مطالبات جو ہے نا قیامت کے دن، حشر کے دن، ساری ان کی دعائیں رائے گاہ ہیں، کیونکہ دعا اور توبہ کا وقت یہ دنیا میں ہے، دارالامتحان میں اب جب پھر پرچہ چھن گیا تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکیں گے، ایک لفظ کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ وہ جب کہیں گے نا ہمیں نکال لے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ کٹ لائے تھے نکال لائے، اب نہیں کریں گے، رو رو کے کہہ رہے ہوں گے فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر اب ہم نے کیا شرک تو پھر تو ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمون، بات نہ کرو، ڈانٹ پڑے گی ہر حسرت کے اوپر، ہر ان کے رونے دھونے پہ ڈانٹ ہی پڑے گی۔ قالوا یا مالک، مالک سے بھی کہیں گے فرشتہ جہنم میں ہو، ہاں جی، اقض علینا ربک قال انکم ماکثون، مالک تو ہی کہہ لے، وہ کہے گا تم نے اب ادھر ہی رہنا ہے۔ تو یہ ساری حسرتوں کا بیان اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات میں، اور پھر جن کے پیچھے چل کے گئے نا ان کے بارے میں بھی ان کو افسوس ہوگا کہ ہم ان کے پیچھے کیوں لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ منظر بھی ہمارے سامنے رکھا ہے سورہ سجدہ میں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کاش کہ آپ دیکھیں ان مجرموں کو جب سروں کو جھکائے ہوئے، نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے پاس ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے سارے منظر دیکھ لیے جو قرآن میں بیان ہوئے، جس کے بارے میں تیرے رسول نے بتایا، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں، اب ہم سن رہے ہیں۔ فرجعنا، یہ ان کی حسرت ہے، یہ التجا ہے۔ فرجعنا، واپس دنیا میں واپس کرنا کیا ہے؟ نعمل صالحا، نیکیاں کریں گے، انا موقنون، پہلے تو ہمیں شک ہی تھا نا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بندے کو ہم ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن یہ ہمارا ایک بات سچ ہو گئی کہ ہم نے جہنم کو بھرنا ہے جنوں اور انسانوں کو۔ فَذُوقُوا، اب تمہیں چکھنا ہے، بِمَا نَسِیتُم، جو بات ہم یاد کراتے تھے تم بھول گئے، ہم تمہیں آج کی ملاقات یاد کراتے تھے، قیامت کے دن کو یاد دلاتے تھے، تم بھولے ہی رہے، چکھو اب عذاب۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُم لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا اِنَّا نَسِینَاکُمْ، جس طرح دنیا میں تم ہمیں بھولے ہوئے تھے آج ہم تمہیں بھولے ہوئے، ہم بلاتے تھے تم نہیں آتے تھے نا، آج تم بلاؤ ہم نہیں آئیں گے، تمہاری مدد کے لیے، تمہیں نکالنے کے لیے۔ فَذُوقُوا، چکھو اب عذاب، بِمَا نَسِیتُم لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا اِنَّا نَسِینَاکُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ سزا ہے تمہاری کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں پڑے رہو گے، یہ تمہارے عملوں کی سزا ہے۔ تو یہ جب باتیں کہی جاتی تھی تو پھر کہتے تھے لوگ یہ ہو سکتا ہے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سمجھ نہیں آتی تھی، مٹی میں مل جائیں گے پھر بھلا کیسے زندہ کیے جائیں گے، آج تو وہ ساری باتیں نظر آ گئیں، دیکھ لیا، زندہ بھی ہو گئے اور حشر بھی دیکھ لیا، اب یقین بھی آ گیا، لیکن اب اس یقین کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اگر ہم چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سارے مشرکوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب کا کلمہ لکھا ہوا ہے جو سچ ہو گیا،
اور انہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بھرنا ہے۔ تو یہ جہنمی جو ہے ان کی فریادیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کی۔ سورہ غافر میں ایک اور مقام دیکھیے، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان حسرت کا ذکر کر رہا ہے، ان باتوں کا جو جہنم کے داروغوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اس عذاب سے ہمیں بچائیں، تم اپنے رب سے دعا کر لو، ہماری تو قبول نہیں ہو رہی۔ جہنمی کہیں گے ادعو ربکم، تم تو اللہ کے مقرب ہو، اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہو، داروغے ہو ہم پر، تم ہی ہمارے لیے کوئی رعایت مانگ لو، یخفف عنا یوما، کوئی ایک دن ہی ایسا آ جائے کہ یہ عذاب ہم سے کچھ کم ہو جائے، ایک دن ہی کوئی دنیا، ایک دن۔ کیا کہیں گے وہ؟ اولم تک تأتیکم رسلکم، جواب میں وہ کہیں گے تمہیں رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس، انہوں نے ان باتوں کو بتایا نہیں تھا تم سے، باتیں یہ نہیں ہوئی تھی؟ کہیں گے بلا ہوئی تھی یہ ساری باتیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ابھی تو یہی ہے، فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اب مانگو دعائیں کرو لیکن تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی ہی جگہ ہیں، کتنے ہی مقامات ہیں جو میں اب طوالت کی وجہ سے آپ کے سامنے ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نصیحت کی ہے دنیا میں کہ اگر دنیا میں ہمیں حقائق کا پتہ ہونا تو پھر ہمیں ہنسے نہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو تھوڑا رو زیادہ۔ تو یہ آج کا رونا جو ہے یہ ابھی کام آ سکتا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس توبہ کا، ابھی ہم ان ڈرانے والوں کی باتوں پہ کان دھر لیں تو یہ ہم کسی گمراہ کرنے والے کے پیچھے نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی بتائے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تقلب وجوہہم فی النار، وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو الٹایا پلٹایا جائے گا آگ میں، ادھر سے زیادہ جھلس کے ادھر سے جلا دو۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، یہ حسرت ایک اور، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم تو پڑے رہے اپنے پیروں کے پیچھے، اپنے سرداروں کے پیچھے، اپنے بڑوں کے پیچھے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے اپنے بڑے بڑے سرداروں کی اطاعت کر لی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہی ہمیں مروایا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اللہ ان بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب دے، ولعنهم لعنا کبیرا، اللہ ان پر اپنی لعنت، بڑی بڑی لعنت بھیج جو ہماری اس جہنم میں آنے کا سبب بنے۔ تو یہ اپنے بڑوں کے لیے بھی اسی طرح کی، کیونکہ اب جل رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ان کی حسرت ہوگی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جلیں لیکن ہم سے زیادہ جلیں، کہ یہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب بنیں گے۔ تو اللہ کے بندو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں ابھی سے قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقل دے دے، ہم شرک سے باز آ جائیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، ابھی سے ہم آنسو بہا لیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کر لیں،
آج تو وہ کہتا ہے، آج تو وہ بلاتا ہے، ہم اس کے بلاوے پہ آ جائیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ ہم سے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو معاف دے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.